السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں۔ عاصی پرمعاصی فقیر مقبول احمد سالک مصباحی اس وقت ممبئی کے اندر مقیم ہے اور یہیں پر اپنی زندگی کے یہ دردناک ایام گزار رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 12 مارچ ہی کو میں کچھ مذہبی پروگراموں کے سلسلے میں ممبئی آیا تھا اور 23 تاریخ کو واپسی تھی، مگر واپس نہ ہو سکا، ٹرین کینسل ہو گئی۔ اس وقت سے قید و بند کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ابھی تک جاری ہے۔ لاک ڈاؤن 3 مرتبہ بڑھایا جا چکا ہے، چوتھی مرتبہ کا مرحلہ شروع ہے۔ ملک میں جو حالات ہیں وہ اب تمامی حضرات کو معلوم ہے۔ دہلی میں دسمبر کے مہینے سے لے کر کے جنوری، فروری، مارچ تک احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ہم نے اپنے تمام احباب کے ساتھ، اساتذہ طلباء کے ساتھ بھرپور طریقے سے شرکت کیا اور شاہین باغ کی آواز کو ملک اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ ابھی وہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ چائنا میں کورونا وائرس کا معاملہ ظہور پذیر ہوا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہمارا ملک ہندوستان بہت حد تک اسے بچا ہوا تھا، لیکن حکومت کی ناکامیوں اور اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پورے ملک کے اندر یہ بیماری پھیل گئی۔ ہمارے ملک کے اندر تقریباً 30-31 صوبے ہیں، ہر صوبے کے اندر یہ بیماری پھیل گئی۔ صوبے چھوڑیے، ہر ضلع میں یہ بیماری پھیل گئی اور آج مریضوں کی تعداد 50,000 سے 60,000 کے قریب پہنچ چکی ہے اور مرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اس وبا نے پوری دنیا کے اندر بھوکمری، بے روزگاری، قحط سالی کا بازار گرم کر دیا ہے۔ مزدوروں، ڈیلی ویجز پہ کمانے والوں، غریبوں، دلتوں، پچھڑے مسلمانوں کی بات چھوڑیے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، کمپنیوں فیکٹریوں کے جو مالکان ہیں، وہ بھی آج پریشان ہیں۔ جو 1 لاکھ سے لے کر کے 4-4، 5-5 لاکھ روپے مہینے کی نوکریاں کرتے تھے کمپنیوں میں، ان کی کمپنیاں بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی کہیں نہ کہیں الجھن کے شکار ہیں۔ حکومت نے جس طریقے سے عوام کے ساتھ بے اعتنائی برتی اور ان کو مرنے جینے کے لیے چھوڑ دیا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ تھا کہ شاید لاکھوں میں لوگ ہندوستان کے اندر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن بھلا ہو، ریلیف اور فلاح و بہبود کا کام کرنے والی تنظیموں کا، خاص طور پر مسلم تنظیموں کا، جنہوں نے میدان میں آ کر کے مورچہ سنبھالا اور اپنی پوری زندگی کی کمائی کو داؤں پر لگا دیا۔ لوگوں نے گروپ کی شکل میں، تنظیموں کی شکل میں اور انفرادی طور پر جہاں جس سے جو کچھ ہو سکا اس نے کیا، اور یہ سلسلہ ملک کے تمام بڑے بڑے صنعتی شہروں اور میٹروپولیٹن شہروں سے لے کر کے ضلعوں، قصبوں، گاؤں، دیہات اور چھوٹی آبادیوں تک الحمدللہ پھیلا ہوا ہے۔ ہماری دہلی عام طور پر اس طرح کے کاموں کے لیے بڑی ہی خشک رہی ہے، لیکن الحمدللہ لاک ڈاؤن کے سیزن میں کئی احباب، کئی گروپ، کئی طبقات، کئی جماعتیں سامنے آئیں، جنہوں نے اپنے پاس جمع پونجی کو بھی قوم و ملت کے سامنے پیش کیا، غریبوں کی امداد کی، بیواؤں، مسکینوں، مزدوروں، لاچاروں، بے بسوں کی دستگیری کی۔ ایسے احباب میں مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب، ان کی رفیق ٹیم جنہیں برکاتی ٹیم کہتے ہیں، اہل سنت اکیڈمی، مولانا سید جاوید احمد نقشبندی، مولانا زین اللہ نظامی اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ
جوہری فارم اوکھلا، شاہین باغ کے مرد آہن علی جناب محترم ایڈوکیٹ حسن اقبال صاحب اور ان کی ٹیم نے دلی کے اندر جس سرگرمی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ دلی کے کونے کونے میں راشن، دوائیں، نقد روپے پہنچائے، اس نے دہلی کا نقشہ بدل دیا ہے۔ دلی میں دھرنوں کے زمانے سے ہی، یعنی دسمبر کے مہینے سے ہی لوگوں کو کھلانے پلانے، لنگر چلانے کا سلسلہ جاری تھا، لیکن دھرنے کے بعد فوری طور پر دلی میں فساد برپا ہوا، جس میں مسلمانوں کو ہزاروں کروڑ کا نقصان ہوا، ہزاروں مکانات جل کر خاک ہو گئے، ہزاروں دکانیں جل کر خاک ہو گئیں، اربوں کروڑوں اربوں کا مال جل کر کے خاک ہو گیا، اور وہ مسلمان جو ان کے دروازوں پر کئی کئی گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں، وہ فٹ پاتھ پر آ گئے اور خود ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ فساد کے بعد کووڈ-19 کورونا وائرس کا معاملہ آ گیا۔ گویا کہ پچھلے 6 مہینوں سے، یعنی دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ 6واں مہینہ چل رہا ہے۔ 6 مہینوں سے مسلسل دلی کا مسلمان ظلم و بربریت، آزمائش، فاقہ، بھکمری کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے علامہ ظفر الدین برکاتی صاحب کو، سید جاوید نقشبندی کو، ان کی ٹیم کو، مولانا زین اللہ نظامی کو، ایڈوکیٹ حسن اقبال صاحب شاہین باغ کو جزائے خیر عطا فرمائی۔ ان حضرات نے جان توڑ کوشش کی، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور ایک ایک روپیہ اہل خیر سے وصول کر کے، اور خود اپنے پاس جو کچھ پس انداز تھا اسے لے کر کے دہلی کے کونے کونے میں راشن، دوائیں، پیسے پہنچایا۔ میں مولانا ظفر الدین برکاتی اور ایڈوکیٹ حسن اقبال صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ ان دونوں حضرات نے براہ راست جامعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں پھنسے ہوئے طلبہ اور اساتذہ کی مدد کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے لیے راشن اور غلہ پہنچایا، اور باقی حضرات کے ذریعے اگر مجھے راشن نہیں پہنچا تو میں اس بات کے لیے خوش ہوں کہ ان کے ذریعہ دوسرے علاقوں میں، خطوں میں، مدارس کو، اساتذہ کو، ائمہ کو، علماء کو، طلباء کو، عوام اہل سنت کو، غرباء امت کو ان کی امداد پہنچ رہی ہے۔ میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے سے ہی خواہش مند تھا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کروں اور اپنے دوستوں تک پیغام پہنچاؤں اور ان کی جدوجہد، ان کی قربانی سے کو آشکارا کروں، لیکن ذہنی طور پر میں اتنا ٹوٹ چکا ہوں بمبئی میں، اور اس قدر ذہن خستہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی علمی فکری کام یا قلمی کام، آڈیو ویڈیو کا کام کرنے کے لیے ذہن تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے مولانا مختار اشرف صاحب اور ہمارے کناڈا سے جامعہ اشرف صاحب نے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے لیے اور پھر مختلف موضوعات پر لائیو کیا، انہوں نے بہت اصرار کیا، تو میں 3 مرتبہ آج بھی ابھی 3 بجے کے قریب مختار اشرف صاحب کے ساتھ لائیو شو میں شریک ہوا، اور اس لیے میں نے محسوس کیا کہ جو میرے اوپر محبت کا قرض ہے اپنے دوستوں کا، اسے میں جلد سے چکتا کروں۔ اس لیے آج میں نے طے کر لیا کہ ہر حال میں آج ویڈیو بناؤں گا، اور جو لوگ دہلی کے اندر ریلیف کا کام کر رہے ہیں، جن کا نام مجھے نہیں بھی معلوم ہے، ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی تمامی حضرات کو جو اپنے ذاتی پیسے سے بھی، جیسے ہمارے ایڈوکیٹ حسن اقبال صاحب اپنی ٹیم کے ذریعہ، مولانا ظفر برکاتی صاحب اہل سنت اکیڈمی اور مولانا جاوید نقشبندی صاحب اور اپنی پوری ٹیم کے ذریعہ، مولانا زین اللہ نظامی صاحب اپنے کارکنان اور والنٹیئرس کے ذریعہ شہر دہلی میں رمضان مبارک کے مہینے میں راشن کٹ پہنچانے، افطاری اور سحری کا انتظام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ برابر میری کوشش جاری ہے، پچھلے 15-20 دنوں سے میرا ٹکٹ بن جائے، میں دلی میں پہنچ جاؤں اور میں بھی جا کر کے دہلی کے اندر اس کار خیر میں شرکت کروں، لیکن میری ساری کوششیں رائگاں گئیں اور میں دہلی پہنچنے میں ناکام رہا۔ میرے لیے دعا کریں احباب کہ میں جلد از جلد دہلی پہنچ جاؤں، خاص طور پر دعا کریں کہ میں
عید کی نماز دہلی میں ادا کروں.